السلام علیکم بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، آج کی اس دل فریب معلوماتی اسلامی تاریخ کی ویڈیو میں ہم بازنطینی باغی مسٹر لیو کی دلچسپ کہانی اور تھیسالیا کا شہر کے تاریخی معاصرے اور زوال کو بیان کریں گے۔ براہ کرم اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم بازنطینی تاریخ کے اس اہم واقعے کی پیچیدہ تفصیلات بیان کریں گے۔ تو دوستو، 904 کے موسم گرما میں عباسی سروس میں ایک بازنطینی باغی طرابلس کے لیو نے شام اور مصری بیڑے کی 54 جہازوں کی ایک بڑی بحری مہم کی قیادت کی، جس کا ابتدائی ہدف مبینہ طور پر قسطنطنیہ تھا۔ عرب بحری بیڑے نے ایڈروس کو برخاست کر دیا کیونکہ ان کے متحد بازنطینی بحریہ ان کا مقابلہ کرنے سے گریزاں تھے۔ شہنشاہ لیو نے آرگوس کی جگہ زیادہ پرجوش بیمبروس کا لے لیا، لیکن طرابلس کے لیو نے بازنطینیوں کو روک دیا، مغرب کی طرف مڑ کر سلطنت کے دوسرے شہر تھیسالونیکیا کا طرف روانہ ہو گئے، جسے اس نے 3 دن کے محاصرے کے بعد 31 جولائی 904 کو برخاست کر دیا۔ مسلمانوں کے بحری بیڑے کو بے پناہ مال غنیمت لایا اور بہت سے اسیروں کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا، جن میں عباسی شاہد جان بھی شامل، جس نے شہر کے معاصرے کا اور زوال کا مرکزی احوال لکھا ہے۔ تاہم زمین پر بازنطینیوں کا ہاتھ تھا۔ الطبرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ 904 کے موسم بہار اور گرما کے شروع میں ایک بڑی بازنطینی فوج 1,00,000 آدمیوں کے ساتھ 10 کراس نے سرحدی علاقوں پر حملہ کیا اور حدث تک لوٹ مار کی۔ نومبر میں مکمل طور پر تھیسالونیکیا کی برطرفی کے انتظام کی طرح بازنطینی جنرل انڈروکس نے عرب سرزمین پر حملہ کیا اور ماراش میں تروسس اور المسیا کی افواج پر بڑی فتح حاصل کی۔ دونوں طرف سے مزید کامیابیاں ملی۔ بازنطینیوں نے جولائی 906 میں فروز سائرس پر قبضہ کر لیا، شہر کو تباہ کر دیا اور اس کے باشندوں کو لے گئے۔ اکتوبر 906 میں احمد بن کلاخ اور رستم بن براتو نے ایک چھاپا مار جو مال غنیمت اور اسیروں سے لدے واپس لوٹنے سے پہلے دریائے بیلس تک پہنچا۔ سمندر پار بیمبروس نے سینٹ تھامس کے دن 6 اکتوبر 906 کو ایک عرب بیڑے پر فتح حاصل کی۔ 907 کے موسم بہار میں تاہم انڈروکس اور اس کے بیٹے نے عباسیوں سے منحرف ہو کر طاقت خواجہ سرا چیمبرلین کی سفارشوں کا جو لیو شکار ہوئے۔ المکتفی کے سفارتی تعلقات کا ایک قابل ذکر اور منفرد معاملہ نوتھرنگا کے بادشاہ کی بیٹی پر تھا اور ٹسکنی کے مارگریو دوم کی اہلیہ کے ساتھ خط و خطابت سے 906 میں برتھا نے ایک خط بھیجا جو لاطینی زبان میں لکھا گیا تھا اور مکتفی کو بہت سارے تحائف بھیجے گئے تھے، جس میں اس کی دوستی اور شادی میں عرب کالونی اتحاد کی خواہش کی تھی۔ تو دوستو، برتھا بظاہر کی طرف سے لاحق خطرات سے مرعب تھا اور اس غلط فہمی میں المکتفی کی طرف متوجہ ہوا کہ خلیفہ اب بھی افریقہ کے الغ حکمران پر حقیقی طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ المکتفی نے جواباً اپنے ایک خط کے ساتھ جواب دیا، لیکن اس طویل خط و خطابت سے کچھ حاصل نہ ہوا۔ تو دوستو، کل ہم اسی وقت خلافت عباسیہ کے 17ویں خلیفہ المکتفی کی وفات اور میراث کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ میں قرآن پڑھنے اور اس کے سمجھنے، حدیث پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔